عطا دار صاحب یہ کہ یہ گوشت وغیرہ کی بات تو اب دیکھیں کنزمپشن پہ ہوتا ہے. اب احسن اقبال صاحب شاید وہ ویجیٹیرین ڈائٹ لیتے ہوں زیادہ، لیکن اب وزیر اعظم کا کتا کتنا گوشت کھاتا ہے یہ کوئی سیاست میں ڈیبیٹ ہونے والی بات ہے؟ اور 300 کنال کا گھر وہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی جیب سے سب چلاتے ہیں عمران خان صاحب. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں 3 سال بعد بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کرپشن کی بات کی ڈار صاحب نے، تو دیکھیں بات یہ ہے، عمران خان صاحب نے ایک بڑی سچی بات کی تھی کنٹینر کے اوپر سے کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا، کیونکہ ہمارے دور میں تو چینی 50 روپے تھی، آٹا جو تھا وہ بھی سستا تھا، پیٹرول بھی سستا تھا، روپے کی قدر بھی اتنی کم نہیں تھی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بھی اوپر تھی. یہ کیا وجہ ہے کہ بمپر کراپ ہوتا ہے گنے کا، چینی آج بھی 100 روپے ہے، کیونکہ مافیاز اس ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں اور عمران خان ان مافیاز کا سرگنا ہے. آٹے کا سکینڈل آتا ہے، بمپر کراپ ہے گندم کی، بمپر کراپ. یہ سمپل اکنامکس ہے منیب صاحب کہ جب ایک کوئی بھی شے اس کی سپلائی زیادہ ہو تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس کی قیمت جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. یہ قلت بھی پیدا کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، یہ کمیشن بھی کھاتے ہیں، اور کوئی شے نہیں چھوڑی. چینی، آٹا، ادویات، غریب مریضوں کی دوائیاں 500 گنا اضافہ ہے. عامر کیانی بیٹھا ہے، کسی نے اس کو جیل نہیں بھیجا. تو دیکھیں یہ جو مسٹر کلین کا ٹیگ ہے نا، آپ اپنے گھر کا کہتے ہیں جی 400 کنال کا محل ہے، کبھی کہتے ہیں بیوی نے گفٹ کیا، سابقہ بیوی نے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے کاؤنٹی کھیل کے فلیٹ لیے تھے، فلیٹ بیچے تھے، سلائی مشین تھی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پہ آپ نے بڑے بڑے الزامات لگائے تو ہمیں اس ملک کی پرسیپشن یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا، اور اس کے بعد ارشد ملک کو جج بشیر ہو، کوئی منصوبہ نہیں آج تک آ سکا کہ جی فلاں منصوبے میں کرپشن کی گئی تھی. ادھر تو راولپنڈی رنگ روڈ سے منیب صاحب آپ شروع ہو جائیں اور پشاور میٹرو تک آپ آ جائیں تو کئی 100 ارب کی کرپشن ہے. اور شاہ محمود بہت سیانے آدمی ہے، میں آپ کو آج انکشاف کرنے جا رہا ہوں. میں مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرح اس طرح کی پریڈکشن تو نہیں کر سکتا، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور میرے سے تجربہ بھی ان کا بہت زیادہ ہے. مگر ان حالات میں ڈوبتی کشتی کو دیکھ کے اور جہانگیر ترین کو جو این آر او دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کو دیکھتے ہوئے شاہ محمود جان کے اس طرح کے بیان دے رہا ہے تاکہ عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. He will be the first to jump ship. جو 4 پارٹیاں تبدیل کر کے آیا ہے وہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے. اچھا چلے میرے طارق صاحب، صبح شہباز صاحب کی پیشی ہے، صبح شہباز صاہب کی پیشی ہے نیب میں، اور ان کو بلایا ہے جی کہ احسن اقبال صاحب کے بھائی کو آپ نے انلیگلی کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا ہے. یہ کیوں بار بار آپ ان پر الزام لگاتے ہیں؟ اگر نیب نے واقعی ان کے کہنے پہ کچھ کرنا ہوتا تو پھر وہ کیسز بھی اتنے تگڑے بنتے کہ شہباز صاحب کو اب تک سزائیں ہو چکی ہوتی. وہ نیب اپنے تئیں کچھ کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کے پاس ثبوت ہیں. دیکھیں 2018 اکتوبر میں جب گرفتار کیا، بلایا صاف پانی میں، آشیانہ میں اریسٹ کر لیا، پھر رمضان شوگر مل گندے نالے میں اریسٹ کر لیا، پھر اثاثوں کے کیس میں اریسٹ کر لیا. 7 ارب تو گل شروع ہوئی سی، 7 ارب تو تے گل ہن 45 لاکھ دے پھل بوٹیاں تے آ گئی ہے. یعنی بات اب 45 لاکھ کے گملوں پہ اور پتہ نہیں پھول بوٹوں پہ آ گئی ہے، جس میں نہ شہباز شریف نے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا، نہ کانٹریکٹ اگر ایوارڈ ہوا تو وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب حکومت سے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 45 لاکھ کا کیس بنا کے اس میں سے نکلے گا کیا؟ 7 ارب کرپشن فلاں ٹمکاں. ہم نے 3 میٹرو بنائی ہیں بھائی صاحب 100 ارب کے اندر اور 88 کلومیٹر. آپ نے 22 کلومیٹر کی ایک میٹرو بنائی ہے 126 ارب کے اندر. تو کون کرپٹ ہے، کون نیک نام ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے. اور شہباز شریف آپ کیا بات کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے صرف ایک منصوبے میں، چنیوٹ آئرن اور کا منصوبہ ہے، خام جو لوہا ہوتا ہے، وہ مشرف دور میں ایک مشرف صاحب کے پسندیدہ سیکٹری صاحب نے امریکہ میں کسی کمپنی کو دے دیا 4 ارب ڈالر کا. شہباز شریف صاحب نے چوری پکڑی اور وہ 400 ارب روپیہ قوم کا بچایا. میرے پاس BCO مثالیں ہیں، تو اس پہ تو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ اب بات 45 لاکھ پہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران نیازی صاحب کا احتساب کا بیانیہ اپنے منہ پہ گر کے اپنی موت مر چکا ہے.